ماہ رمضان، کیونکہ حدیث اور قرآن یہ دونوں ہمارے لیے حجت ہیں، تو سب سے پہلے قرآن جیسے ہم یہاں انٹروڈیوس کر رہے ہیں، آپ لوگ متعارف کرائیں گے ماہ رمضان کو، قرآن ہمیں ماہ رمضان المبارک کا تعارف کس انداز سے پیش کرتا نظر آتا ہے؟ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے توسط سے پیشگی میں بھی تمام عالم اسلام جو اس وقت ہمیں دیکھ رہا ہے انہیں رمضان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ کو بھی مبارکباد۔ جی بہت شکریہ۔ اور یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ اللہ تو دو حوالوں سے یہاں رمضان کی اہمیت اور فضیلت کو ذکر کیا گیا ہے۔ ایک تو اس میں انزال قرآن کا ذکر فرمایا۔ سبحان اللہ۔ انزال جب بھی لفظ استعمال ہوگا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اوپر سے نیچے ایک ساتھ کسی چیز کو نازل کرنا۔ سبحان اللہ۔ تو پھر اس کا مطلب وہی جو سورہ قدر میں ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ بے شک ہم نے قرآن کو قدر میں نازل فرمائے، یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یک بارگی پورا قرآن نازل ہوا۔ پھر ارادہ الہی کے مطابق مصالح کے ساتھ تقریباً 23 سال کی مدت میں اس کا نزول تمام ہوا۔ تو بتدریج جب کوئی چیز نازل ہوتی ہے اس کو تنزیل سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آسمان دنیا پر قرآن کا نزول ایک بہت ہی اہم چیز تھی، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کا انتخاب فرمایا۔ تو یقیناً جب ایک صاحب حکمت کسی چیز کا انتخاب کرتا ہے تو بڑی اس میں حکمتیں ہوتی ہیں، مصلحتیں ہوتی ہیں، اور وہ انتخاب جب تمام حکیموں کے حکیم کی طرف سے ہو، حکم الحاکمین کی طرف سے ہو، تو اس کی پھر افادیت اور اس کی حکمتوں کا کیا کہنا ہے۔ کیا بات۔ اور دوسرا جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے جو اس مہینے کو پائے تو اسے چاہیے کہ اس میں روزے رکھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ روزے جو کہ بہت ہی افضل عبادت ہے، اور جیسے ابھی انشاءاللہ مہمانان گرامی اس کے فضائل وغیرہ بھی ذکر کریں گے، تو اس اتنی اہم عبادت کہ نماز کے بعد روزہ ایک بہت ہی مستقل بدنی عبادت ہے اور زبردست قسم کی عبادت ہے، اور پچھلی اقوام میں پچھلی امتوں میں بھی جاری و ساری رہی، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے رمضان کا انتخاب فرمایا۔ اس کا مطلب ہے کہ جب یہ اللہ تعالیٰ کا منتخب کردہ مہینہ ہے دو حوالوں سے، تو انہی دو حوالوں سے عوام کو بھی چاہیے کہ اس کی افادیت، اس کی حکمتیں حاصل کرنے کے لیے اس کو منتخب کرے۔ ایک وہی جیسے آپ نے انٹرو میں آپ تینوں نے تقریباً فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت، اور اس میں ہم اتنا اضافہ کر دیں گے کہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سمجھ کر، اور دوسرا رمضان کے روزے رکھنا جیسا روزہ رکھنے کا حق ہے، وہ بھی آپ نے اشارہ فرمایا کہ بھئی پریکٹیکلی طور پہ اس انداز سے آدمی کرے کہ اس کا ظاہر و باطن پاکیزہ ہو جائے، اور وہ تبھی ہوگا جب تقاضائے شریعت کو جانے اور اس کے مطابق روزے رکھے۔ اللہ تعالیٰ پھر ہمیں اس کی بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔